جیسے دوسرا تھا سیٹ دا اسٹیج، کہ آپ نے ٹیم ہائر کر لی، اب اس کو ایک اسٹیج دینا ہے آپ نے جہاں پہ اس نے پرفارم کرنا ہے. اسٹیج ڈیولپ کرنے سے پہلے کچھ سوال ہے. آپ کی مارننگ جو روٹین ہے وہ کیا ہے؟ سوال ہے مارننگ روٹین کیا ہے؟ آپ اٹھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی گھر ہوگا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا یب کے علاوہ اٹھتا ہوگا کوئی بندہ ہے تکلیف کے بغیر اٹھتا ہو کوئی اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایک تو کوئی آواز آئے گی اوئے، وہاں سے آپ کی آنکھ کھلے گی، اور پھر اوپر سے آواز آئے گی تو کی کیتا گالیاں آپ نہیں دے رہے، آپ کے گھر سے نہیں آ رہی تو ہمسائے کے گھر سے آ رہی، یا اس کے گھر سے آ رہے، یا بجلی بند ہو گئی ہے، یا اور کوئی ہو گیا، یا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو آپ کی بیگم نے اس کو پھینٹا لگا دیا اور اس کی چیخوں کی آواز سے نا آپ کی آنکھ کھلی. میری چھوٹی پوتی ہے ابھی، وہ نا تقریباً 1.5 سال کی ہوئی ہے، شمائل فائز سے چھوٹا بیٹا جو اس کی بیٹی ہے. میری آنکھ کھلتی ہے وہ اوپر سے کچھ چیز گراتی ہے، دڑل کی آواز آتی ہے، چیز ٹوٹتی ہے، میری آنکھ کھلتی پھر وہ کہتی ہے کہ توڑ دیا تو وہ اب اس سے میری آنکھ کھل رہی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہو، پنجاب میں ہو، یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہو کسی میں بھی، اور آپ کی جو نیند صبح اٹھتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو کوئی انسانی طریقے سے کھل جائے، یا آرام سے بغیر کسی ایشو کے، بغیر کسی مسئلے کے کھل جائے. اچھا کیا ہوا؟ تالا لگایا ہوا دروازے؟ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. تو اب یہ بڑا زبردست چیز ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، آگے بھی اسی کے بتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری آنکھ میری پوتی کی کوئی چیز توڑنے سے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ پلیٹ ہوتی ہے اوپر سے تیسری منزل سے نیچے مارتی ہے، اور اس کی جو آواز ہے، اب آپ خود اندازہ لگائیں، اس سے میری آنکھ کھل رہی ہے، تو جو میرا ورکر ہے اس کی آنکھ کیسے کھلتی ہوگی؟ اگلا سوال یہ ہے کہ جب میں ان ایزی ہو کے اٹھ رہا ہوں تو جو میرا ورکر ہے وہ کیسے ہو؟ کیا وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے؟ کیا وہ سویڈن میں رہتا ہے؟ کیا وہ پیرس میں آنکھ کھول کے جہاز لے کے یہاں پہ آتا ہے؟ وہ بلکہ مجھ سے زیادہ برے حالات میں رہ رہا ہے. اس بیچارے کے پاس تو کرائے کا مکان ہوگا، اور وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہ رہا ہوگا، اور اس محلے کے اندر تو بجلی بھی ہوگی، اور سردیوں کے اندر ٹھنڈا پانی ہوگا اس کا، اور منہ تو نہیں دھو سکتا وہ، نہانا تو بڑی دور کی بات ہے جی. ہم بھی جب نہاتے ہیں تو پہلے غور کرتے ہیں کہ یار نہانا چاہیے نہیں. اور وہ ورکر ہے جسے ہم نے جاب ڈسکرپشن کے مطابق رکھا ہوا ہے، اور ہم نے پراپر 10 اس کے لیے KPs بنائے ہوئے ہیں، یا ہم نے 10 اس کے لیے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت ہم نے اس بندہ رکھنا، روز شیو کر کے آئے گا، جیل لگائے ہوں گے بال میں، کلون لگایا ہوگا، کپڑے شپڑے صاف رکھے ہوں گے، جہاز بیچنے نا ہم نے جی. تو اب تو وہ بڑا زبردست ہوگا وہ ہیں. لیکن جہاں سے آ رہا ہے نا وہ، وہاں پہ نہ گیزر ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہ گھر سے نکل ہی آیا نا جی ٹائم پہ، تو آگے سڑک کے اوپر ٹریفک بلاک ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ پولیس نے روکنا شروع کیا ہوا ہے کہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا پتران دکان پھاڑے تھے، پہلے دکان پکڑے ہوں گے نا اس بیچارے نے، یا جرمانہ کروا کے آیا، یا بچے کو اسکول چھوڑ کے آیا تو لائنیں بہت لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، ٹھیک، اور وہاں پہ اچھا بلا اس کی کچائی ہو گئی، یا موٹر سائیکل چلتے چلتے اچانک خراب ہو گیا، اس میں پیٹرول ختم ہو گیا. اس کے بعد جناب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس سارے سینیریو میں اٹھ کے آ رہا ہے، اور دفتر آتا ہی ہے نا تو ناشتہ تو آپ کو نہیں ملا ہوا، حالات آپ کے بھی بڑے خراب ہیں. آپ کی بیوی نے چھوٹی بچی کو صبح پھینٹا لگا دیا تھا، اس کی چیخوں کے ساتھ آپ کی آواز کھلی، یا آپ اسکول چھوڑ کے آئے ہیں تو روتا ہوا بچہ، اور اس نے کہا اب میں نے اسکول کوئی نہیں جانا، مجھے پہلے نا آپ نا میکڈونلڈ سے برگر کھلائیں گے پھر جاؤں گا. اور آپ نے بڑی مشکل سے میکڈونلڈ کا برگر کھلایا، اور ساتھ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور اس تکلیف میں، اس مارا ماری میں، اس بلیک میلنگ کے ساتھ بچے کے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے کہ تو بڑا کنجر ہے، تو بڑا برا ہے، تو بڑا واہیات ہے، اور کیا تو نے کیا ہوا ہے یار، تو نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، اس سے اچھا تو اولاد نہ ہی ہوتی. یہ کہتے کہتے آپ دفتر آ گئے. اب آپ کا اپنا پارا بڑا چڑھا ہوا ہے، اور سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے نا اسے اس دن شیو کوئی نہیں کی اور اس کا جو شرٹ تھی نا وہ تو 3 دن پہلے ہی ہے، اور جو کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے نا اس کا کالر جو ہے نا اوپر چڑھا ہوا ہے، اور وہ موٹر سائیکل سے نیچے اترا ہے تو جوتوں کے اوپر میل لگی ہوئی، مٹی لگی ہوئی ہے، کیچڑ لگا. وہ سامنے آ گیا، جو ہی سامنے آیا نا تو آپ نے کوئی ایسا ویلکم دیا اس کو 7 سلاموں کے ساتھ. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، اور آپ نے کہا بجاؤ پیچھے سارے ڈرم اور اس کو ویلکم دو. ٹھیک، اب وہ جو ویلکم ہے نا اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آج آپ کی کمپنی نے کیسے چلا. کیوں جی عمران صاحب، جو ویلکم ہے نا، میں
جب جوان تھا نا تو میرے بچے چھوٹے تھے, میری بیوی جس طرح ان کو صبح اٹھاتی تھی نا اسکول کے لیے, میں نے اسے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں اتنی عمر کا بچہ ہوتا نا تو بندہ اس کے بعد مجھے اس طرح اٹھانے کے بعد مجھے روز 2 لاکھ روپے بھی دیتا, میں اسکول نہ جاتا جو مرضی ہو. تو اس کی ان کی بڑی مہربانی ہے, پھر بھی چلے جاتے ہیں. کم از کم آرام سے تو اٹھاؤ ان کو, پیار سے تو اٹھاؤ. ایسا لگتا ہے جیل میں بھیج رہے ہیں ان کو. کوئی یار جج لگی ہوئی, آپ نے سزا سنا دی, چل 10 سال قید میں مشقت ہے, اٹھ تو. اور ہماری ماں نے بھی اسی طرح ہمیں, میری ماں ہے نا, اس کے 8 بچے تھے نا, تو میں روز ماں کے ساتھ لنچ کرتا ہوں نا, جو میں پہلے سنا بھی چکا ہوں لوگوں کو, اور 1 بجے سے 2 بجے تک لنچ ہوتا ہے, اور وہ غیبت کرتے ہیں ہم نا پوری دنیا کے. کسی ایک بہو سے سٹارٹ کرتے ہیں جی, اور کسی دن بہت ساری بھگ جائے نا تو پھر میں امی جی کو بتاتا ہوں کہ امی جی اچھے بھلے سینسیبل خاندان تھا, اتنی اچھی صاف ستھری, اب کن میں پھنس گئی تھی, شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی ادھر. اچھا وہاں سے پھر میری ماں سٹارٹ کرتی پورے خاندان کو گننا نا, ایک ایک بندے کو. ہمارا گھنٹہ اچھا گزر جاتا ہے اسی میں. تو بڑا زبردست قسم کا غیبت کا نا وہ پورشن ہوتا. تو میں نے ان سے کہا جی آپ پورا بچپن میں پھینٹا لگاتے رہے, آپ کو احساس نہیں, کبھی ضمیر پہ ملامت نہیں ہوا آپ کو کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, لتروں سے وائپروں سے پھینٹا لگا لگا کے آپ نے اسکول بھیجا. تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کرنے کی ضرورت کیا تھی. میری ماں کہتی دیکھ بات سن, میری 8 بچے تھے, میں کس کس کو پیار کرتی. تو میرے پاس آپشن کہتے ایک ہی تھا, لتر. تو ایک چیختا تھا تو میں 4-5 کو پھینٹا لگا دیتی تھی, باقی نے چیخیں بعد میں. تو سارے ایک جیسے ہو کے منہ لٹکا کے دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے چپ کر کے. میرا ذرا گھنٹہ اچھا گزر جاتا تو اس میں کام کر لیتی تھی. تم لوگوں نے کام کہاں کرنے دینا تھا مجھے, ٹھیک. تو یہ ایک سینیریو ہے. اس سینیریو میں آج میں سوچتا ہوں تو میرا والد بھی جا کے کام کرتا ہوگا تو کیسے ہی کرتا ہوگا, ایسے ہی کرتا ہوگا. اس لیے اس کے پاس کوئی بندہ ٹکتا نہیں تھا, ابا جی کے پاس کوئی بندہ نہیں ٹکتا. ہاں جی, کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی 2-4 سال چلا ہو ان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ صبح کا آغاز ہی بڑا برا ہو رہا ہے جی. ایک بندے کی آنکھ کھل رہی ہے 4 بچوں کے رونے سے, اور وہ رو کیوں رہے ہیں کہ ماں نے پھینٹا لگا دیا ان کو. اسے تم اسکول کیوں نہیں جاتے. اچھا, اور ساتھ یہ ہے کہ ایک ایک لگائی جا رہی کہ کھاتے کیوں نہیں. اب وہ سامنے کھانا پڑا, اوپر لتر پڑ رہے بندے کو, کیا کھایا جی مجھے بتایا ذرا, ہے نا. تو یہ سینیریو ہے بیسیکلی ہمارے کام کا, یہ کام کا سینیریو ہے. ہاں خود کمفرٹیبل نہیں, ہمارا امپلائی کمفرٹیبل نہیں. اب جب ہم ایک سٹیج ایسا بنا کے دے رہے ہیں کہ جس کے اندر باس جو ہے اس کے بھی پیچ کسے ہوئے ہیں, اور جو امپلائی ہے اس کے سارے پیچ کسے ہوئے ہیں چوڑیاں میں, اور چٹ چٹ کی آواز آ کے وہ دفتر پہنچا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کہہ رہا ہے کہ پتر تو سیل کرنے, اور سیل کر کے تم نے ریونیو میں اضافہ کرنا. اب مجھے بتایا کیا ہیومنلی پاسبل ہے یہ؟ ہیومنلی پاسبل ہے؟ بس ایک بندے کو توے پہ بٹھا کے کہو مسکرا, مسکراہٹ میں بڑی جان ہوتی ہے بھائی, بیٹھنا توے پہ تم, اور ساتھ ساتھ توے کے نیچے ہیٹ بڑھاتے جائیں, اور اوپر کہ تو ہنس. اب ہنسے گا اسی میں جس وہ پاگل ہو جائے گا. اب ہوتا ہے جب ایکسٹریم ڈپریشن آتا ہے نا تو بندہ کہہ کے لگانا شروع کرتا ہے. پاگل کیوں ہنستا ہے؟ کیونکہ وہ ایکسٹریم ٹینشن سے انگزائٹی سے گزر گئے ہوتے ہیں. جو ہی بندہ گزرتا ہے نا, آپ نے دیکھیے گا ایک سین آپ دیکھیں, قبرستان کے اندر جب بندوں کو دفن کیا جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے یار کوئی شرم نہیں ہے, ادھر مردہ دفن کیے وہ ہنس رہے ہیں, اور انتہائی قریبی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ ٹینشن انگزائٹی کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ ٹینشن اور انگزائٹی جب حد سے گزر جاتی ہے, اس ریڈ لائن کو کراس کرتی ہے, تو انسان ہنسنا شروع کرتا ہے. انسان کی یہ ٹریجڈی, ایکسٹریم غم ہوگا نا جو, ہر وہ بندہ جو زیادہ دکھی, آپ کا امپلائی زیادہ ہنستا ہوگا, دیکھیے زیادہ لطیفے سناتا. اسی لیے جتنے اسٹیج کے ڈرامے میں کام کرنے والے ہنسنے والے مزاحیہ اداکار ہوتے ہیں, ان کی لائف بڑی ٹیریبل ہوتی ہے. آپ کبھی اس لائف میں جھانک کے دیکھیں, آپ کو ان کے اوپر افسوس ہوگا یار اتنا ظلم اس بندے کے ساتھ, اور ہنس رہا ہے. وہ کیوں ہنس رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑا ایکٹر ہے. ایکٹر نہیں ہے, وہ ایک جینیٹک ایشو ہے, وہ بایولوجیکل ایشو ہے, کہ جب ایکسٹریم آ جائے گی نا انگزائٹی, تو اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ آپ مسکرانا شروع کریں گے, ہنسنا شروع کر دیں. آپ کے امپلائیز جو انتہائی زیادتی کے بعد, آپ سے مار کھانے کے بعد, بد دعائیں لینے کے بعد, پھٹکار کے بعد جب ہنستے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیچارے کا یہ گھر سے جب نکلا تھا نا, چولہا بڑا تیز تھا اس کا, وہیں پہ روسٹ ہو کے آیا ہوا ہے. آگے ہم نے تھوڑی سی ہیٹ بڑھا کے اوپر سے لتر مار دی اس کو, کیونکہ وہ تھی صبح ہی بیچارے کی غلط. اور آپ نے ایک ایسا اسٹیج بنایا ہوا ہے جس میں آپ خود کمفرٹیبل نہیں ہیں,
اور ایک ایسا اسٹیج بنایا ہوا ہے کہ جس میں آپ کا امپلائی کمفرٹیبل نہیں ہے. اسٹیج ہم نے کریٹ کر دیا, پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ بس میرا آپ سے یہ سوال ہے, ذرا مجھے بتا دیں, کوئی طریقہ بتا دیں اس کا. جتنی ٹیک کمپنیز کی ذکر کر رہے تھے نا یہ, اور جنہوں نے ایکسل کیا 25 30 سال میں, انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے باس سے لے کے سویپر تک کے سب کے انگزائٹی ٹینشن ختم کر دی. میں گوگل کے دفتر جانے کا مجھے اتفاق ہوا, آپ یہ سوچ کے حیران رہیں گے کہ اس دفتر کے اندر کسی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, کوئی اس کے اندر آفس کے آنے کا ٹائم نہیں, کوئی جانے کا ٹائم نہیں, اور میکسیمم لوگ اس دفتر کے اندر رہتے ہیں, ان کو گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں. اسائنمنٹ ہے, انہوں نے بس اسائنمنٹ ختم کرنی ہے. اور یہ جو نیٹ فلکس ہے نا, یہ نیا ایک ریولوشن ہے. انہوں نے چھٹیاں ختم کر دی ہیں بندے کی. وہ کہتے ہیں پورا سال چھٹی کریں آپ, کوئی نہیں ہے کہ ایک مہینہ چھٹی ملے گی, یا ویکینڈس جو ہے وہ ہفتہ اتوار کا ہوگا, پورا ہفتہ ہی چھٹی ہے. بس آپ نے ہمارا کام کرنا, الٹا ہو کے کریں, لیٹ کے کریں, بیٹھ کے کریں, جیسے مرضی کریں, اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے بس. تو وہ ایک نیا, اب یہ نیٹ فلکس جو ہے نا لیٹسٹ ایک آفس مینجمنٹ سسٹم ہے, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور جب سے کروایا اس کی گروتھ کہیں سے کہیں چلے گئے. اور گوگل کے اندر کیا ہوتا ہے, گوگل کے اندر سلیپرز روم ہے, آپ کام کرتے تھک گئے ہیں, آپ چپ کر کے وہاں پہ جائیں اور گھسیں, اندر جا کے سو جائیں, کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. تمام فلورز کے اوپر ہر قسم کا کھانا اویلیبل ہے, کافی, چائے, ہر قسم کا, اور آپ کسی فلور پہ جا کے کھانا کھائیں, سارا دن کھاتے ہیں, فری 100%, کوئی آپ نے پیسے نہیں دینے. اچھا غسل خانے ہیں, نہا لیں. جم ہے, زبردست قسم کا اندر جم ہے. آپ کو نیچر اچھی لگتی ہے, کوئی 5ویں فلور کے اوپر, سنگاپور کے اندر 5ویں فلور کے اوپر پورے کا پورا فلور جو ہے وہ گارڈن ہے, وہ درخت لگائے ہوئے فلور کے اوپر. آپ آہستہ آہستہ سے کرتے چلتے باہر نکل جائیں, اوپر سے باہر بیٹھے رہے اوپن ایئر میں. تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک ورک پلیس اسٹیج ایسا کریٹ کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی انگزائٹی, کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک, ایکسپیکٹڈ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ انہوں نے سسٹم بنا دیا ہوا ہے. وہاں پہ میں گیا تو بڑا زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹ انہوں نے وضو خانہ بنایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ مسلمان آئے ہیں سارے, انہوں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی, انہوں نے بنا دی, اور ایک پریئر روم بنا دی. انہوں نے کہا سب کے لیے کامن ہے, جو جس چیز کا جو مذہب ہے یہاں پہ نماز پڑھ لے, یہ اس سائڈ پہ قبلہ ہے, اور اس سائڈ پہ وہ ہے, اور اس سائڈ پہ وہ ہے, اس سائڈ پہ وہ ہے, جدھر منہ کرتا پڑھی جاؤ, بس بیٹھے سارا دن گزار دیں وہاں پہ. لیکن شرط ایک ہے کہ جو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے وہ پوری کرنی ہے آپ نے, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسکول میں بچے کو چھوڑنا تھا, یا مجھے کھانا پراپر نہیں ملا تھا, یا مجھے نیند کرنے کا وقت نہیں ملا, یا میری بجلی چلی گئی تھی. سارے آپ نے اگر اپنی ورک پلیس اپنے اس کے گھر سے بہتر بنا دی تو پرفارم کرے. اسٹیج تو اچھا بنائے نا. اگر وہ اسٹیج ہی برا ہے اس کے لیے, اور وہ صبح سے اٹھ کے آیا ہوا ایسی تکلیف دہ زندگی میں, تکلیف دہ زندگی سے ایک اور مزید تکلیف دہ دنیا میں, جس کے اندر آپ اس کے اور جو ٹائٹ ہے اور جو اس کے پیچ ہیں اس کو اور ٹائٹ کر رہے ہیں, تو کیسے پرفارم کریں؟ بینگ اے ہیومن ذرا سوچیں آپ, جب آپ کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھوڑی سی چیخو پکار سے یا مسئلوں سے, تو آپ کا ملازم جو ہے نا بیچارہ, وہ تو آپ سے 1% سیلری لے رہا ہوگا, آپ کے ایسٹ سے اس کا 1% ہوگا, تو آپ کے 100% سے اگر آپ کی صبح اچھی نہیں ہے, یا آپ دفتر پہنچتے ہیں تو تکلیف میں پہنچتے ہیں, تو اس کا آپ خود اندازہ کریں. تو اس کو ذرا ہیومن سمجھنا شروع کریں نا. جب ہیومن سمجھیں گے, اور اس کے لیے ایک سٹیج آپ اچھی بنائیں گے جس کے اندر کم از کم وہ جو 6-7 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, وہ اس کا بیسٹ ٹائم ہوگا, تو وہ پرفارم کرے. جب وہ بھی برا ہے, گھر بھی برا ہے, محلے بھی برے ہیں, سالوں نے بھی آگے پھنٹا لگا دیا, بیوی نے کیس کیا ہوگا, بچوں کو نوٹس آیا ہوا کہ چلو دفعہ ہو جائے تو پڑھتے ہیں, تو وہ سارے سینیریو کے اندر کیسے کام کریں؟ میں ویسے ایک سوال ہے آپ سے, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اس کو ہیومن تو سوچیں نا آپ نے. ٹھیک ہے, اس کو بیسٹ آدمی کو سلیکٹ کر لیا آپ نے, اب وہ آپ کے پاس پرفارم نہیں کر رہا, پرفارم اس لیے کر رہا آپ نے اس کو اسٹیج اچھا نہیں دیا. اب اسٹیج بھی تو اچھا بنایا نا اس کے لیے.